السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرند، ایپیسوڈ نمبر 63 اینڈ 64۔ نور الایمان اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہزاد ملک ایسا نکلے گا۔ وہ اس کا باپ تھا، وہ اسے اپنا سب کچھ مانتی تھی، اس وجہ سے اپنے من پسند شخص تک اس نے نفرت پیدا کر لی تھی۔ لیکن کیا فائدہ ہوا، وہی شخص اس کی ماں کا قاتل ثابت ہوا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے شہزاد ملک کا سچ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہتی تھی لیکن اس سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جتنی کوشش کر رہی تھی کہ اس بارے میں نہ سوچے، اتنا ہی اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو گئی تھی۔ جب سے کازان شاہ گیا تھا وہ تب سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی اور روئے جا رہی تھی۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا کچھ دیر کے لیے، لیکن انہیں نہیں لگا تھا کہ وہ اپنی اس ہر طرح کی حالت بنا لے گی۔ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو کیپٹن ایان ملک اور میجر حسین ملک کھڑے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے تھے۔ نور الایمان کھڑی ہوئی تھی اور فوراً سے ان کے پاس آئی تھی۔ وہ فوراً سے میجر حسین ملک کے گلے لگی تھی۔ میجر حسین ملک اس کو یوں روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ میری گڑیا، میری پرنسس۔ میجر حسین ملک نے اسے خاموش کروانا چاہا تھا لیکن وہ مزید روئے جا رہی تھی۔ آپ تو بائی کی جان ہو نا، اور بائی کی جان اس طرح نہیں روتے۔ میجر حسین ملک نے اسے خاموش کروانا چاہا تھا۔ بائی جان میں کیا کروں، مجھ سے نہیں برداشت ہو پا رہا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میجر حسین ملک نے اسے خود سے دور کیا تھا اور اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک بھی ان کے پاس آیا تھا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ میری گڑیا کو کچھ بھی پتہ چلے۔ میجر حسین ملک نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ میری گڑیا، آپ بائی کی جان ہو اور میں ہوں نا آپ کے پاس، ایان بھی تو ہے نا۔ دو اتنے خوبصورت بھائیوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ جو شخص اپنی پسندیدہ عورت کا نہیں ہو سکا، اپنے بیٹے کا نہیں ہو سکا، وہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے آنسو بہانا بالکل غلط ہے۔ میری بہنا، میجر حسین ملک نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے چھوٹی ماما بھی یہی چاہتی تھی کہ آپ کازان بائی کی دلہن بنے۔ دیکھیں اب آپ ان کی چھوٹی سی دلہن ہیں، ان کی بھی خواہش پوری ہو گئی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ میرا بچہ، آپ کے پاس اتنے اچھے اچھے دو بھائی ہیں جو آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ کی اتنی پیاری بابی ہے، دعا بھی ہے آپ کے پاس، اور سعدیہ آنٹی تو آپ کو ویسے ہی اتنا چاہتی ہیں، اور کازان بائی کی کیئر تو ہم نے خود دیکھی ہے آپ کے لیے۔ کیپٹن ایان ملک بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ آپ کے دونوں بھائیوں کو برداشت نہیں ہے کہ آپ روئیں گڑیا، اور آپ کے دونوں بھائی آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اب آپ پرومس کریں اس بات پر دوبارہ نہیں روئیں گی، اور اتنی دیر سے آپ رو رہی تھیں۔ کیپٹن ایان ملک نے اس کے آگے ہاتھ کیا تھا۔ نور الایمان نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ گڈ میری گڑیا، کیپٹن ایان ملک نے مسکرا کر کہا۔ نور الایمان اس کے گلے لگی تھی اور اس کے بعد میجر حسین ملک کے۔ اب سو جاؤ میرا بچہ، کل ہم نے جانا ہے، میجر حسین ملک نے مسکرا کر کہا۔ کدھر؟ نور الایمان نے فوراً سے پوچھا تھا۔ کل جانا ہے شادی کی ڈیٹ لینے، فنکشنز کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ واؤ، بائی کی شادی؟ نور الایمان بہت خوش ہوئی تھی یہ سن کر۔ جی میری گڑیا، بائی کی شادی۔ میجر حسین ملک اس کو اتنا خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو رہا تھا۔ اب ریسٹ کرو میرا بچہ، میجر حسین ملک یہ کہہ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیپٹن ایان ملک بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے اس کے ماتھے پر بہت محبت سے لب رکھے تھے اور اس کے بعد گڈ نائٹ کہہ کر چلے گئے تھے۔ نور الایمان صبح کا ناشتہ میجر حسین ملک اور ایان ملک کے ساتھ کر رہی تھی۔
آج ان لوگوں نے شادی کی ڈیٹ لینے کے لیے بھی جانا تھا۔ اس سے پہلے کیپٹن ایان ملک نے کازان شاہ سے بات کرنی تھی۔ بھائی میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں آپ کی شادی کے لیے، ہم بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ نورالایمان نے مسکرا کر ناشتہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ مزہ تو بہت آئے گا، آخر کو بھائی کی شادی ہے، کیپٹن ایان ملک نے بھی ہنس کر کہا تھا۔ یس، نورالایمان بھی مسکرا کر بولی تھی۔ میجر حسین ملک ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، ابھی تو اچھے سے ناشتہ کرو، میجر حسین ملک ان دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر بولا تھا۔ یس بھائی، جلدی سے ناشتہ کریں، میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں، ہم کب جائیں گے ڈیٹ لینے؟ نورالایمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرا بچہ، بس چلیں گے نا کچھ دیر میں، میجر حسین ملک نے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کے اتنا ایکسائٹڈ ہونے پر مسکرا کر بولا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ساتھ میں ناشتہ کیا تھا اور پھر تیاریاں شروع کی تھی جانے کی۔ میجر حسین ملک ایک اندھیرے کمرے میں آیا تھا جہاں پر ایک خاتون لیٹی ہوئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ اچھے سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے وجود میں کوئی بھی حرکت نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر میجر حسین ملک کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میجر حسین ملک نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں شادی کر رہا ہوں، میں تو اس انتظار میں ہوں کب آپ کوما سے باہر آئیں گی۔ میجر حسین ملک نے ان کے ہاتھ پر کس کیا تھا۔ میں تو روز اس امید کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں کہ آج آپ اٹھ جائیں گی، لیکن آپ تو اٹھ ہی نہیں رہی ہیں، صرف مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ میجر حسین ملک نے ان کا ہاتھ اپنے ماتھے کے ساتھ لگایا تھا۔ اور کتنا تنگ کرنا ہے اپنے بیٹے کو، آپ جانتی ہیں نا، میں نہ جانے کب سے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میجر حسین ملک کھڑا ہوا تھا اور ان کے ماتھے پر کس کیا تھا۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کب آپ ہوش میں آئیں گی۔ آپ کا بیٹا آپ کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس مشن میں میں بچوں گا بھی یا نہیں، لیکن اشل کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ میری منقوا ہے نہیں بلکہ میری بیوی کے نام سے جانے جائے۔ میجر حسین ملک نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، اس کے بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے بعد وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو پھسل کر نیچے آئے تھے۔ کازان شاہ اشل اور دعا کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنا پلان بتا رہا تھا، جس کی وجہ سے نورالایمان واپس رک جائے یہاں پر۔ آج اس نے آنا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد وہ واپس نہ جائے، اس لیے اس نے دعا اور اشل کے ساتھ پلان بنایا تھا۔ تم دونوں کو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے؟ کازان شاہ نے ایک بار پھر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ہاں پتہ ہے بھائی، اشل نے مسکرا کر کہا تھا۔ اور آپ ٹینشن نہ لیں بھائی جان، ہم دونوں ویسے ہی ان کاموں میں ایکسپرٹ ہیں، دعا نے مسکرا کر کہا تھا۔ رات جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کسی کے سامنے بھی اسے شو نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خود کو نارمل ہی ظاہر کیا تھا سب کے سامنے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آتے ہوں گے، تم دونوں بس اپنی کزن کو ڈھونڈو، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اوکے بھائی، ویسے آپ کی بھی وہ بہن ہی ہے، کیونکہ نورالایمان نے اس دن آپ کو اس کا کازان بھائی بنا دیا ہے۔ دعا نے ہنس کر یہ بات کی تھی۔ اس کی اس بات پر وہ دونوں ہی مسکرائے تھے۔ وہ تینوں آ گئے تھے، کیپٹن ایان ملک اور میجر حسین ملک۔ وہ لوگ کازان شاہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ نورالایمان کو اشل اور دعا اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے کازان شاہ کو تھمب کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اسے لے کر کچن میں آئے تھے جہاں پر وہ انوشے کو پہلے ہی لے آئے تھے۔ کیا کر رہی ہو انوشے تم؟ اشل نے انوشے کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ مہمان آئے ہیں نا تو ان کے لیے چائے بنا رہی ہوں، انوشے نے مسکرا کر کہا۔ اس نے ایک نظر نورالایمان پر ڈالی تھی جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اور یہ کافی؟ دعا اسے کافی الگ بناتا دیکھ کر بولی تھی۔ وہ مہمانوں کے لیے بنا رہی ہوں تو وہاں کازان بھی ہوں گے، تو ان کو چائے نہیں پسند نا، وہ کافی لیتے ہیں، انوشے نے مسکرا کر یہ بات کہی تھی۔ انوشے کے منہ سے یہ بات سن کر نورالایمان کو بہت غصہ آیا تھا۔ نورالایمان کو چھری نظر آئی تھی، اس نے وہ اٹھا لی اور انوشے کے گردن پر رکھ دی تھی۔ تم یہ کیوں بول رہی ہو کہ تم یہاں پر مہمان ہو؟ نورالایمان نے غصے سے کہا تھا۔ اشل اور دعا کو نورالایمان سے کوئی بھی ایسے عمل کی توقع نہیں تھی۔ دعا فوراً سے باہر کی طرف گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نورالایمان اپنے غصے میں کچھ بھی کر ڈالے۔
وہ تینوں مل کر باتیں کر رہے تھے جب دعا بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ اب کی بار اس نے اچھے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، اچھے سے خود کو کور کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے دعا؟ کازان میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک کھڑے ہو گئے تھے، لیکن پوچھا کازان شاہ نے تھا۔ بھائی، وہ نور الایمان نے انوشے کی گردن پر چھری رکھ لی ہے، دعا گھبرا کر بولی تھی۔ اس کی اس بات پر وہ تینوں ہی حیران ہوئے تھے۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ میجر حسین ملک بھی پریشان ہوا تھا۔ بھائی، ابھی کے لیے بس آپ چلیں، دعا انہیں سوال کرتا دیکھ کر بولی تھی۔ دعا کے بولنے پر وہ تینوں ہی کچن کی طرف گئے تھے، دعا بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ وہ چاروں کچن میں داخل ہوئے تو نور الایمان نے اس کی گردن پر چھری ابھی تک رکھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا نور الایمان، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کازان شاہ نے آگے آنا چاہا تھا، لیکن نور الایمان اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ جہاں ہے وہیں رک جائیں کازان، نور الایمان غصے سے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم چھری نیچے کرو۔ کازان شاہ اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ آپ سے پوچھ کر کچھ بھی نہیں کروں گی۔ نور الایمان کو اس پر بھی غصہ تھا، اس نے ہی تو اس انوشے کو کچھ زیادہ ہی اپنے ساتھ فری کر لیا تھا۔ وہ اسے کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سر پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اور تم؟ کازان شاہ کو غصے سے دیکھنے کے بعد اب وہ انوشے کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ میں یہاں سے اپنے بھائیوں کے گھر ہی صرف گئی ہوں۔ یہ حویلی میری ہے، اور جو تم خواب دیکھ رہی ہو وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے۔ کازان شاہ صرف اور صرف نور الایمان کا ہے۔ تم یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک تو اپنی بہن کو شیرنی بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آئندہ کے بعد تمہیں کازان شاہ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہوں اس کے کام کرنے کے لیے، یا پھر اشل اور دعا میں سے کوئی کر دے گی۔ تم اس کا کوئی بھی کام نہیں کرو گی، اور اگر تم مجھے اس کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو تمہاری جان تو میں اب اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ نور الایمان نے غصے سے کہہ کر نائف پیچھے کی تھی۔ نور الایمان اب کازان شاہ کے پاس آئی تھی۔ کازان شاہ کو تو اپنی خیر نہیں لگ رہی تھی، جس طرح وہ اسے گھور رہی تھی۔ اور آپ اپنے کام خود کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو آپ کو کسی اور کو اپنے کام کہنے پڑیں۔ آپ اپنے کام خود کرنا سیکھیں۔ جب تک میں اپنے بھائیوں کے پاس ہوں، اور اگر میری غیر موجودگی میں بھی اس نے آپ کا کوئی کام کیا تو خیر آپ کی بھی نہیں ہوگی۔ نور الایمان نے غصے سے یہ بات کی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ یہ بات کہہ کر وہ کچن سے نکل گئی تھی۔ سب لوگ ہی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور اتنا روب تھا اس کا۔ کازان شاہ کے اوپر سب بھی یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک کو خود کو یوں دیکھتا دیکھ کر وہ بولا۔ اتنا روب؟ میجر حسین ملک حیرانی سے بولا تھا۔ وہ لوگ بھی کچن سے نکل آئے تھے۔ روب کی بات نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو اتنا مان خود دینا چاہتا ہوں، اور اچھا ہی ہے نا اس کا پوزیسو ہونا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ وہ دونوں بھی اس بات پر مطمئن تھے کہ کازان شاہ سے بہتر ان کی بہن کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ زینب جو فیصلہ کر کے گئی تھی بہت اچھا کر کے گئی تھی۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اشل بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر لال دوپٹہ تھا جو کہ نور الایمان نے دیا تھا۔ سب لوگ مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ میں تو سوچ رہی ہوں بھائی ابھی سے ہی چھوٹے موٹے فنکشن شروع کر لیتے ہیں، ویسے بھی اگلے ہفتے میں تو شادی ہے۔ نور الایمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ جو بھی کرنا ہو میری گڑیا کر لینا، میجر حسین ملک نے اس کے کہنے پر مسکرا کر کہا تھا۔ نور الایمان اپنے بھائی کی شادی کو لے کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی، اور اسے اتنا خوش دیکھ کر کازان شاہ بھی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اچھی ہی بات ہوگی، حویلی میں ہلا گلا ابھی سے ہی ہو جائے گا، سعدیہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ نہیں مومانی، میں اپنے بھائی والوں کی طرف سے ہوں، نور الایمان نے سعدیہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی اس بات پر کازان شاہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر نور الایمان نے اسے اگنور کیا تھا۔ اچھا سب چھوڑیں، فنکشنز کی ڈیٹ تو رکھ لیں، دعا نے ان سب کو دیکھ کر بات کہی تھی۔ اگلے ہفتے کی منگل کو ہلدی کی رسم کر لیتے ہیں، اس کے بعد بدھ کو مہندی رکھ لیتے ہیں، جمعے والے دن بارات، اور پھر اتوار کو ولیمہ۔ کازان شاہ نے سب کو دیکھ کر ڈیٹس بتائی تھی۔ کچھ زیادہ گیپ نہیں کر لیا؟ میجر حسین ملک نے اس کے کان میں کہا تھا۔ اس کی ایسی بات پر کازان شاہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، کازان شاہ نے ایک ایک بات چبا چبا کر کی تھی۔ تو بچوں، آپ سب لوگ ابھی سے اپنی شاپنگ شروع کر لیں، اس کے بعد ٹائم نہیں ملنا، سعدیہ بیگم نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔
ٹھیک ہے ماما، دعا نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ سب لوگ چلیں، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں لگا دیتی ہوں۔ انوشی ان سب کو دیکھ کر بولی تھی۔ اس کے کہنے پر نورالایمان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں بھی چلتی ہوں۔ نورالایمان بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گی، اسے اپنے ساتھ آتا دیکھ کر انوشی بولی تھی۔ آپ کیوں کریں گی انوشی؟ آپ تو خود یہاں مہمان ہیں۔ میں اس گھر کی بیٹی بھی ہوں اور بہو بھی، میں کر لوں گی۔ نورالایمان نے اس کی طرف دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ انوشی وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ نورالایمان وہاں سے چلی گئی تھی کھانا لگانے کے لیے۔ میں روم میں جا رہی ہوں، انوشی یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کازانشا کو اب نورالایمان کا یہ بیہیویئر حد سے بڑھتا ہوا لگ رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں، ایک کال کرنی ہے۔ کازانشا بھی یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ باقی سب لوگ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ میجر حسین ملک اشل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ بیگم اور باقی سب لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اشل تو نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اس کی طرف دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے بس ایک بار ہی اسے دیکھا تھا۔ نورالایمان کھانے کی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ کازانشا اس کے پاس آیا تھا۔ کازانشا کو دیکھ کر نورالایمان نے اسے اگنور کیا تھا۔ کازانشا اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نورالایمان نے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، نورالایمان نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں چھوڑوں؟ کازانشا نے اسے وہاں موجود ٹیبل کے ساتھ لگا دیا تھا اور خود اس کے اطراف میں ٹیبل پر ہاتھ رکھے تھے۔ تمہارا رویہ انوشی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہو رہا؟ کازانشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ او، تو اس کی طرف داری کرنے آئے ہیں؟ آپ کو برا لگا ہوگا نا میں نے اس کی بے عزتی کی؟ نورالایمان اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیتی ہے۔ برا لگنے والی بات نہیں ہے نورالایمان، تمہارا رویہ سچ میں انوشی کے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ اب تو وہ صرف کھانا لگا رہی تھی اور وہ صرف مہمان نہیں ہے، وہ بھی اس حویلی کی بیٹی ہے۔ کازانشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تھی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر جائیں اس کے پاس، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ یہ بات کہتے ہوئے نورالایمان کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اب تم بات کو مزید بڑھا رہی ہو نورالایمان، کازانشا نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ میں بات کو بڑھا رہی ہوں یا آپ بات کو بڑھا رہے ہیں؟ طرفداری لیے آپ ہی آئے ہیں، نورالایمان بھی غصے سے بولی تھی۔ دیکھو نورالایمان، تو میں مسئلہ اس سے یہ ہے کہ وہ میرے پاس آتی ہے۔ وہ مسئلہ تم نے سولو کر لیا، لیکن اس حویلی کو بھی وہ بیٹی ہے اور اسے حق ہے کام، وہ یہ سب کام کر سکتی ہے۔ کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ اور تم صرف اور صرف اس سے تب باتیں سنا سکتی ہو یا اسے ٹوک سکتی ہو جب وہ میرے متعلق کچھ کرے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ فضول میں تم اس سے باتیں نہیں سنا سکتی، اس کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر یہ بات کی تھی۔ اب تم جاؤ گی اور اسے سوری کر کے لے کر آؤ گی۔ کازانشا پیچھے ہوا تھا۔ اس کی ایسی بات پر نورالایمان آنکھیں بڑی بڑی کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کازانشا سے ایسی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ اسے یہ کرنے کو کہے گا۔ میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی اور اس سے سوری کرتی ہے میری جوتی، نورالایمان بھی غصے سے بولی تھی۔ تم جاؤ گی، کازانشا نے غصے سے کہا تھا۔ اور میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، نورالایمان نے غصے سے کہا تھا اور وہاں سے جانے لگی تھی۔ کازانشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نورالایمان نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی، میں نے کیا کہا ہے؟ کازانشا نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا تھا۔ ہاں، مجھے نہیں آئی ہے، جو بھی کہا ہے تم نے، اور اگر اتنا ہی شوق ہے اسے سوری کرنے کا تو خود جا کر لے کر آؤ اور منا کے لے آؤ، نورالایمان نے غصے سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح، کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے پل میں مان جانے پر نورالایمان حیران ہوئی تھی، کیونکہ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ اسے اپنے کازانشا پر مان تھا اور وہ ایسا تو کمی نہیں کر سکتا تھا۔ جو بات اسے تکلیف دے وہ تو کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کر رہا تھا کیا، بلکہ کر چکا تھا، اور نورالایمان بے یقین ہو کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنا بے یقین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم چلی جاؤ تو میں نہیں جاؤں گا۔ کازانشا نے اس کی طرف دیکھا۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نہیں جاؤں گی، نورالایمان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات بول گئی تھی۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں چلا جاؤں گا، کازانشا نے اسے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، جائیں، نورالایمان نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے۔ ٹھیک ہے، ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح، کازانشا یہ کہہ کر نورالایمان کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔
وہ بھی یقین سے ہو کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کا ایک آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ وہ اس وقت نہیں رونا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنی سرخ ہوئی آنکھوں کا جواب سب کے سامنے نہیں دے پائے گی۔ یہ بات وہ جانتی تھی۔ سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ کازان شاہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ سچ میں انوشے کو منانے گیا تھا۔ نورالایمان نے اس بات پر یقین کر لیا تھا۔ یقین کرنے کی کیا بات تھی، بلکہ وہ سامنے سے انوشے کے ساتھ ہنستے ہوئے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا۔ یہی چیز اسے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ باقی سب لوگ بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ میجر حسین ملک، کیپٹن ایان ملک، ایشور اور دعا، سب ہی لوگ حیرانی سے کازان شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان چاروں نے نورالایمان کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو ابھی سے آ گئے تھے۔ کازان شاہ ان سب کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس نے انوشے کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ انوشے نورالایمان کی طرف دیکھ کر اسے اپنی جیت کی خوشی سے جلا رہی تھی۔ انوشے کے بیٹھتے ہی نورالایمان کھڑی ہو گئی تھی۔ نورالایمان کے کھڑے ہونے پر سب لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ کازان شاہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے اب، نورالایمان نے میجر حسین ملک کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ نورالایمان کے کہنے پر میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک دونوں ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن بچے، اتنی جلدی کیا ہے؟ سعدیہ بیگم نے نورالایمان کو دیکھ کر کہا تھا۔ بس مومانی، وہ ہم لوگوں نے باہر کا پلان بنایا تھا تو اب ہم وہیں جائیں گے، نورالایمان نے ہنس کر کہا۔ لیکن بچے، کھانا تو پورا کھا لیں۔ سعدیہ بیگم نے نورالایمان کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں مومانی، بہت ہے، نورالایمان نے مسکرا کر کہا۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک کے ساتھ وہ جانے لگی تھی۔ کازان شاہ نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن جب وہ لوگ لاؤنج تک پہنچے تھے وہاں سے ڈائننگ ٹیبل کا ایریا نہیں نظر آتا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا تھا اور بھاگ کر ان کی طرف گیا تھا۔ وہ ابھی حویلی کے دروازے کے پاس ہی تھے۔ اس نے نورالایمان کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر نورالایمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ میجر حسین ملک اور کیپٹن ایان ملک بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، لیکن میری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کازان شاہ نے ان کے گھورنے پر ان دونوں کو کہا تھا۔ لیکن میں یہاں نہیں رکنا چاہتی، آپ رہیں اپنی انوشے کے ساتھ، نورالایمان نے غصے سے کہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی لیکن کازان شاہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ نورالایمان، تم فضول باتیں کر رہی ہو، کازان شاہ نے اس کو غصے میں دیکھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، میں تو فضول باتیں کرتی ہوں، جو اچھی باتیں کرتی ہیں آپ اس کے پاس جائیں نا، میرے پاس کیوں کھڑے ہیں؟ نورالایمان نے غصے سے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا لیکن کازان شاہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کازان، نور کا ہاتھ چھوڑو، میجر حسین ملک نے کازان شاہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اگر تم دونوں اس میں نہ آؤ تو بہتر ہے، کازان شاہ میجر حسین ملک کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ اگر نورالایمان نہیں رہنا چاہتی تو تم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ میجر حسین ملک نے اس کا ہاتھ نورالایمان کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ میجر حسین ملک نے نورالایمان کو اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو میرے اور میرے بیوی کے درمیان میں آ کر، کازان شاہ نے دل کر رہا تھا اس کا کہ وہ منہ توڑ دے۔ اگر نورالایمان یہاں رکنا چاہتی ہے تو وہ یہاں رک سکتی ہے، میں اسے منع نہیں کروں گا، لیکن وہ یہاں نہیں رکنا چاہتی، میجر حسین ملک نے اسے غصے میں دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی حالت پر وہ اسے ہنسی بھی بہت آ رہی تھی۔ ایسی توقع تو وہ دونوں ڈھونڈتے تھے، نہیں کوئی ایسا موقع ملے جس پر وہ ایک دوسرے کو تنگ اور ذلیل کر سکیں۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، بیسٹ فرینڈز تھے، لیکن ایک دوسرے کو تنگ کیے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ دوست نہیں تھے، وہ دوستوں سے بڑھ کر تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہی تھے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے۔ خود ایک دوسرے کو جتنا چاہے مار لیں، لیکن کسی تیسرے کے مارنے پر وہ اس کی ہڈی پسلی ایک بھی کر دیتے تھے۔ اور اب ان کی اس دوستی میں ایک اور فرد کا اضافہ ہوا تھا۔ کیپٹن ایان ملک بھی ان کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ تھا جتنا وہ ایک دوسرے کے لیے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں ڈیئر صالح صاحب، میجر حسین ملک نے ہلکا سا ہنس کر کہا تھا۔ ویسے اچھا ہوا تم دونوں نے مجھے یاد کروا دیا کہ میں تم لوگوں کا سالہ ہوں، تم دونوں سے بدلے تو میں چن چن کر لوں گا، لیکن پہلے مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، آپ سن لیں، مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا ہے اور اب ہم برائے کرم ہمیں جانے دیں، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا اور مجھے منانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں انوشے کو جا کر منائیں، نورالایمان غصے سے بولی تھی۔ اس نے میجر حسین ملک کا ہاتھ پکڑا تھا۔
دوسرے ہاتھ سے اس نے کیپٹن ایان ملک کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی ایسی حرکت پر کازان شاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ نہ جانے کیوں نور الایمان کو اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑنا بھی اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر وہ نور الایمان کے پاس ان دونوں کے ہاتھوں سے الگ کر لے۔ نور الایمان اس پر بغیر ایک بھی نظر ڈالے اپنے بھائیوں کو لے کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ کیپٹن ایان ملک اور میجر حسین ملک نے پیچھے مڑ کر کازان شاہ کو دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر کازان شاہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ آج اگر کازان شاہ کا وقت آیا ہے تو کل ان کا بھی تو آئے گا۔